جی شیخ صاحب، شیخ صاحب جی بھائی، آپ مجھ بہت سے سارے مخاطب؟ مسلمان آرزو تمنا کرتے ہیں کہ آرزو تمنا کرتے ہیں جو بڑے بڑے غیر ملک ہے، جو بڑے بڑے غیر ممالک میں وہاں کی زندگی بسر کرنا اچھے ہے، تو ہم لوگ وہاں جائیں گے جہاں غیر مسلم کے ممالک ہیں، اوکے. اور وہاں جا کے زندگی بسر کریں گے تاکہ وہاں سکھ شانتی ملتا ہے. اور اس کے بارے میں اسلامی وضاحت کیسا ہے، اسلامی شرعیہ حیثیت میں اس کا حال کیسا ہے؟ اوکے، آپ غالباً پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی جو بڑے ممالک ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمن ہے، سویڈن اور جاپان، چائنا بھی بہت سارے لوگ منتقل ہو رہے ہیں کیونکہ اب دن بدن ترقیاں ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ خلیجی ممالک میں بھی منتقل ہو رہے ہیں، جو کہ دبئی یا سعودی عرب نے بھی اب کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ بہت ساری رعایتیں انہوں نے دینی شروع کی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم کسی غیر ملک کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں یا نہیں. شیخ خالد المصلح، شیخ عبدالعزیز بن باز یا جو سعودی عرب کے بڑے علماء ہیں، ان کا موقف تو یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ بلد الاسلام کو چھوڑ کر بلد الکفر میں رہائش پذیر ہو. ایک بار پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کو، اس سے پہلے کہ آپ اس ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہوں تو جس طریقے سے ہم تحقیقی مواد آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں، آپ بھی ڈیلی بیسس پر ہمارے چینل پر آ کر ہمیں دیکھا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنا اور سمجھنا آسان فرما دے. چلتے ہیں، سنتے ہیں شیخ خالد المصلح. يقول أحيانا إذا ہم جزائر أخذ سے سوال کیا جا رہا ہے الإنسان شیخ خالد المصلح پر، جنسية دولة غربية هل من وہ بأس يا شيخ؟ کیا ایسی صورت میں جو کہ فيما يتعلق ایک باہر ممالک میں رہتا ہے کوئی شخص اور وہ منتقل ہونا چاہتا ہے امریکہ یا کسی ایسے ملک میں جہاں کی نیشنلٹی وہ لینا چاہتا ہو، تو ایسی صورت میں کیا وہ نیشنلٹی لے سکتا ہے یا نہیں؟ هذه المسألة للعلماء المعاصرين فيها أقوال اس سلسلے میں اہل علم کا اس دور کے بڑے علماء میں بھی اختلاف ہے. البتہ شیخ جبرین کو میں نے سنا تو شیخ جبرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کسی ملک میں جا کر امن اور سلامتی سے رہ سکتے ہیں فبہا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسلام پر قائم رہیں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں، اس کی نشر و اشاعت کر سکیں، تب تو یہ آپ کے لیے جائز ہے. لیکن اگر آپ ان شخصیات میں سے ہیں جو کہ جہاں جاتے ہیں ہوا کے ساتھ ساتھ جدھر کی چلی ہوا ہم ادھر کو ہو لیے، تو پھر آپ کو نہیں جانا چاہیے، پھر جائز نہیں ہے. ثمة تفريق بين من يكون من أهل تلك البلاد. اس کا حکم بھی مختلف ہوگا. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں وہاں پر اور ان بچوں کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، اب وہ ظاہر ہے کہاں جائیں گے بھاگ کر، وہ تو وہیں پر قیام کریں گے. ان کا حکم مختلف ہے. أو من يكون قد ولد في تلك البلاد ونشأ فيها، وبين من يذهب إليها ابتداء لأجل هذا بینما وہ شخص جو کہ ان ممالک کا رخ کرتا ہے اپنی مستقبل کو سنوارنے کے لیے، روزگار کو بہتر بنانے کے لیے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ملک سے نکل کر جہاں وہ جا رہا ہے وہاں امن اور سلامتی اس کو مل جائے گی. تو بعض ممالک تو ایسے ہیں جہاں کہ یقینی بات ہے انڈیا پاکستان میں جو امن اور سلامتی کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، وہاں تو آپ دیکھیں عشیر بھی نہیں ہیں جن لوگوں کو ہم نے اپنے ملک سے دھکے مار کر ان کے خلاف آوازیں بلند کر کے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے جہاد کر کے ملک آزاد کرایا.
اب وہ جن ملکوں میں رہ رہے ہیں وہاں امن اور سلامتی ہندوستان سے یا پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، ایمانداری دیانتداری ہندوستان اور پاکستان سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے انصاف کی بالادستی بھی اگر غور کر لیا جائے تو آپ اپنے ملک اور ان ممالک کو دیکھیں تو بہت فرق آپ کو نظر آئے گا۔ صاف ستھرائی کے ماحول کو آپ دیکھیں، گندگی دیکھیں، جھوٹ دیکھیں، بچوں کی تعلیم دیکھیں، دوسرے ایسے بہت سارے مراحل ہیں جہاں پر آپ کو انہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو شیخ خالد المصلح بھی اور اہل علم کا یہی موقف ہے، اگر ضرورت ہے آپ کو اور آپ اپنے ایمان کی، دھرم کی، عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں فبہا، لیکن اگر آپ اپنے ملک میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے علماء کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہے ہیں جہاں آپ کو تحفظ، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اب ہندوستان میں ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اب آپ کہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ آپ تو پاکستان سے مجھے میسج کر رہے ہیں، پاکستان تو جمہوریت اسلام کا نام بھی لیا جاتا ہے، کیا وہاں پر اسلام ہے؟ وہاں تو ہر چوراہے پر اگر درگاہ ہوگی یا قبر ہوگی یا ایون مندر بھی بنے ہوئے ہیں بہت سارے ہمارے ملکوں میں، تو ایسی صورت میں آپ اگر یہ مناسب سمجھتے ہوں کہ آپ کے لیے کفریہ ماحول سے نکل کر آپ امن اور سلامتی کے ماحول میں جا رہے ہیں، تب بھی اگر ضرورت ہے تو آپ جائیں، ورنہ اپنے لوگوں میں آپ رہیں جہاں ماحول آپ کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے دیندار علماء آپ کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے موجود ہوں۔ وهذه الجنسية. وأجوبة أهل العلم المعاصرين في من ينتقل من بلده إلى هذه البلاد لأجل أخذ الجنسية، جنسیت صرف نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے جو لوگ سفر کرتے ہیں، يذكرون هذا إنما يجوز في أحوال الضرورة. فی احوال الضرورہ۔ تو شیخ خالد المصلح بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت ہے اس بات کی تو آپ بے شک منتقل ہو جائیں، لیکن ضرورت کے تحت۔ شیخ مصطفیٰ العدوی ہیں، سلفی بڑے عالم، ان سے کسی نے پوچھا، اور کال کرنے والا بھی جرمن سے ہی کال کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دلائے اس فتنے سے، جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک میں لواطت، بدفعلی اور نہ جانے کون کون سے رشتے، ناجائز رشتوں کی اجازت آپ کو آپ کی حکومت دیتی ہے۔ تو ایسی حکومت میں رہنے سے بہتر ہے کہ بلاد التوحید میں آپ رہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاد التوحید میں کتنے لوگ منتقل ہو سکتے ہیں؟ تو اگر آپ بلاد التوحید میں منتقل ہو سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ کئی لوگ ہیں جو یہاں پر نیشنلٹی لے کر اپنا کاروبار تھوڑا بہت انہوں نے شروع کر دیا ہے، لیکن وہ بہت خاصا سرمایہ لگتا ہے، اس کے بعد ہی انہیں یہاں کی سعودی عرب کی یا دبئی کی نیشنلٹی ملتی ہے، آرام سے، آسانی سے نہیں ملا کرتی۔ تو بھائی میرے، جہاں آپ رہ رہے ہیں، اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اپنے جھنڈ میں رہیں، اور وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، ید اللہ علی الجماع من شذ شذ فی النار، تو جماعت کے ساتھ، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی نصرت ہے، اور جو اس جماعت سے ہٹ گیا تو وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر شیخ ابن باز وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ بلد التوحید میں رہ رہے ہیں تو جو ضرورت کے کام ہیں، علاج کروانا ہے یا کچھ وہاں جا کر آپ کو کوئی کام کاج کرنا ہے، وہ کام کاج کر کے آپ آ جائیں اور واپس سعودی عرب میں ہی جو آپ کا وطن ہے وہاں رہیں۔ لیکن ہمارے ملکوں میں چونکہ نہ تو کام کاج ہے اور نہ ہی وہاں پر امن اور سلامتی ہے۔ سعودی عرب میں تو الحمدللہ امن و سلامتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قلعے کی حفاظت فرمائے اور یہاں کے حکام کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو زندہ ہیں ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ لیکن ہمارے یہاں تو شروع سے لے کر آخر تک رشوت کا بول بالا ہے، اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو کہ ایون مسلمان بھی
انصاف اور دیانتداری سے کرتا ہو، الا من رحم اللہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل و کرم ہو اور وہ حق اور حلال کی رزق اپنے آپ بھی کھاتے ہوں اور دوسروں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہوں. ورنہ اکثر کی حالت یہ ہے کہ بددیانت قسم کے لوگ ہر محکمے میں ہمارے یہاں پہنچے ہوئے ہیں. انڈیا پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایسے، اور آپ دوسرے ممالک میں اگر چلے جائیں تو وہاں آپ کو بہت سارے، وہاں مطلب ریشو بالکل، یہاں ہائی کرپشن ملے گا انڈیا پاکستان میں. اگر آپ دوسرے ملک چلے جائیں گے تو کرپشن بالکل کم ہوتا چلا جائے گا. ایسی صورت میں اگر آپ ضرورت سمجھتے ہیں فبیہا، لیکن وہ جائے جو کہ اپنے دین پر قائم رہ سکے اور دین اللہ کی نشر و اشاعت میں حصہ بھی لے سکے. امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. فالواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم